جب قربانی کا مرحلہ آیا تو روایات میں آتا ہے 100 اونٹ تھے قربان کرنے کے لیے، اور بڑی نرالی بات مورخین نے یہاں پر لکھی، ان 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے، نہر فرمائے. اور سیرت نگاروں نے اس 63 کی تعداد کو نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری عمر سے اشارہ لیا کہ جب بعد میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو پھر لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ حضور نے اس عمل کے ذریعے سے اپنی عمر مبارک کی طرف اشارہ فرمایا. وہ اونٹ جو آپ نے ذبح فرمایا وہ بڑا دل فریب واقعہ ہے، مختصر سی بات ہے لیکن بڑی ایمان افروز ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام ان اونٹوں کو نہر فرما رہے تھے، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، یہی سنت مبارکہ بھی ہے اور یہی عرب میں رائج طریقہ، آج کل بھی یہی طریقہ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام جب اونٹوں کو نہر فرما رہے تھے تو اونٹوں میں بھگدڑ مچ گئی اور اونٹ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، حالانکہ جان جانے کا سودا ہے. جانور بھی اتنا شعور تو رکھتا ہے کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، جبھی تو منع کیا گیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے کیونکہ اس کے لیے باعث اذیت ہے. تو اب آپ سوچیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام اونٹوں کو نہر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان اونٹوں کو بھی اتنا شعور عطا فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمیں نہر فرما دیں، حضور کے ہاتھ سے نہر ہونے کی سعادت ہمیں مل جائے. اور یہ تو پتہ تھا کہ اس موقع پر حج کی قربانی میں سارے اونٹوں نے ذبح ہو جانا ہے، لیکن یہاں عجیب منظر ہے اور سیرت نگاروں نے اور روایات میں ملتا ہے کہ اونٹوں میں ایک پہل مچ گئی اور ہر ایک چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھے اور پہلے نبی پاک علیہ السلام اسے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت ہے اور آپ ہی کی یہ فضیلت ہے کہ دنیا میں انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے نبی ہونے کو تسلیم کرتی ہیں، اور آپ علیہ السلام کی شان و عظمت کا انہیں احساس و ادراک بھی ہے، اور پھر وہ نبی پاک علیہ السلام سے اپنی تعلق اور نسبت کو باعث افتخار سمجھتے ہیں.